اہلیہ خاندان کی لندن کی پراپرٹی سے محبت اور اپنی دولت چھپانے کے لیے آف شور کمپنیوں کے استعمال کو ایک اور ترقی پذیر ملک نے اس کے خاندان نے استعمال کیا، وہ تھے دا شریفز۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نااہل قرار دے دیے گئے اور ہو سکتا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی نااہل قرار دے دیا گیا۔ یہ پانچوں جج کا متفقہ فیصلہ تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف ایماندار نہیں ہے اور عقل مند نہیں ہے، اس لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ نواز شریف پاکستان کے 3 بار منتخب شدہ وزیر اعظم ہے۔ 90 کی دہائی میں جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے بہت سے گورنمنٹ اداروں کو ان کی نجکاری کری اور ایسی پالیسیز بنائی۔ نجکاری کی جو پالیسی نواز شریف نے بنائی بطور وزیر اعظم اپنے ٹینور میں، بدعنوانی کا آغاز اسی دوران شروع ہوا تھا۔ بہت ساری ریاستی اداروں کو انہوں نے اس طرح پیش کیا گیا جس سے وہ نقصان کر رہی ہیں اور پھر ان کو انہی کے حوالے کر دیا گیا، جس میں ان کے مختلف سیاسی حامیوں کو، ان کے دوستوں کو، ان کے کاروباری ساتھیوں بھی اس میں ملوث تھے۔ اس کے بعد نواز شریف کی حکومت نے ایک قانون پاس کیا کہ پاکستان میں ٹیکس و کام باہر سے آنے والے پاکستانیوں کے پیسوں کے بارے میں، اس کی اسٹیپ کے بارے میں سوال نہیں اٹھا سکتے۔ ایک چیز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور اس کی ضرورت بھی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے اہم لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کے مطابق قانون بنا سکتے ہیں۔ آپ اصل میں نظام کو جوڑ توڑ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو رشوت دے سکتے ہیں، ان کو خرید سکتے ہیں اور آپ جہاں سے چاہیں کٹ لگا سکتے ہیں، اور یہی سب شریف صاحب کرتے تھے، اور یہی وہ سارے الزام ہیں جو ان پہ سالوں سے لگائے گئے۔ یہ خاندانی معاملہ ہے۔ حدیبیہ پیپر مل کے معاملے میں ایک بار جب آپ اپنے ڈائریکٹر کی لسٹ چیک کریں گے تو ایک پورا شریف خاندان ہے، اس پہ خونی رشتے اور چند ایک ان کے کزنز بھی بطور ڈائریکٹر جو ہے اس میں دکھائے گئے ہیں۔ رمضان شوگر مل کے اگر آپ شیئر ہولڈنگ کا اسٹرکچر دیکھیں تو شوگر مل اس سے پہلے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مسٹر جو چلا رہے تھے وہ حمزہ شہباز تھے۔ شہباز شریف نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ پنجاب اسمبلی کے لیڈر تھے جبکہ ان کا بھائی وزیر اعظم تھے۔ ان پہ 10 منی لانڈرنگ کے الزام ہیں۔ رمضان شوگر مل کے ذریعے لاکھوں ڈالر شریف خاندان کی ملکیت بنے۔ ان کے نام پہ کھاتے کھلتے تھے۔ کم درجے کے اور کم اجرت والے ملازم جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے تھے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے جمع ہوتے تھے اور وہ اخکار حمزہ شہباز، سلمان شہباز یا شہباز شریف کے اکاؤنٹس میں گر جاتے تھے۔ در حقیقت یہ فائلیں جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ نام دیتی ہیں، یہ بینکنگ دستاویزات، چالان، ہر وہ چیز یہ بتاتے ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تمام بینکنگ اکاؤنٹ میں کم اجرت والے ملازمین کے نام اکاؤنٹ کھلتے ہیں۔ یہ ایک مثال دیکھ لیتے ہیں جسے مسعود انور صاحب جو یہ مسٹر شہباز شریف کے نام پہ جمع کر رہے ہیں، یہ ہیں 1.6 ملین روپے۔ یہ رقم ایچ بی ایل میں جمع ہو رہی ہے پاکستان کے 27 اپریل 2017 کو جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے۔ یہ 13 مئی 2016 کو شریف کے نام پہ ایک اور جمع ہو رہے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں 6,52,000 جمع کرائے گئے ہیں مسعود انور کے نام سے، اور یہ کوئی 1,90,000 جمع کرائے گئے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ مسعود انور کون ہے؟ اس تحقیق کے مطابق مسعود انور وفاقی تحقیقی ادارے کے مطابق شریف خاندان نچلے درجے کا ملازم تھا۔ آپ کا اپنا خاندانی فرد ہے، وزیر خزانہ، اور آپ کا دوسرا بھائی وزیر اعظم ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ پورا بینکنگ چین اور اس کی سہولیت آپ کے لیے موجود تھی۔ اور میں ایک ذرائع سے بات کر رہا تھا تحقیقات میں، کیونکہ ایک بار انہوں نے بینکر سے تفتیش کی کہ یہ کیسے ہوا کہ ان کے ناک کے نیچے یہ سب ہو رہے ہیں، انہوں نے یہ ساری سرگرمیاں کیوں نہیں روکی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگ بندوقیں لے کے ان کے ساتھ بینکوں میں سیکیورٹی گارڈ ڈالتے تھے، اور ایک خاتون تفتیش کار نے کہا کہ وہ ایک بینکنگ اہلکار کی کوشش کر رہی جو ہم کر سکتے ہیں، بینکنگ مینیجر انہیں بینک کے اعلیٰ افسران فون آتے ہیں تو ہم کیا کریں۔ بینک خود اس کا حصہ تھا۔ شریف خاندان کی کرپشن چھپانے کا گٹھ جوڑ نام نہاد پیناما پیپرز پہ مشتمل ہے عالمی رہنماؤں پر منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کے الزامات، جہاں میں اس میں سے کچھ سچائی بھی ہے ٹیکس سے بچانے اور کوشش میں بہت سے معاملات اپنے پیسے چھپانے کا،
लोगों के लिए ये एक सरप्राइज था। पाकिस्तान में क्योंकि बैन अल-अक़वामी सतह पर ये सामने आए, इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इससे पहले शरीफ ख़ानदान कई सालों तक खबरों का सहारा लेता रहा कि इनके खिलाफ तमाम इल्ज़ामात सियासी बुनियाद पर बनाए गए। नवाज शरीफ के 3 बच्चों के नाम पनामा पेपर्स में हैं। इनके ख़ानदान लंदन में ऑफशोर अकाउंट्स के ज़रिए जायदाद के मालिक हैं। शरीफ की साहबजादी ने लंदन के जायदादों से इनकार कर दिया। इसके पास से दस्तावेज मुमकिन तौर पे पुरानी है तक और जाहिर किया गया कि वो 2006 की जायदाद है और उसकी वो ट्रस्टी है, मालिक नहीं है। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्म में लिखे थे, कैलिब्री फॉर्म में, तो 2007 से पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल ही नहीं था। अगर आप 1992 और 93 देखें तो ये बहुत अहम वक्त है। मरियम के एहसासों में 21 गुना इजाफा हुआ। ये एक साल में इसका कोई जवाब नहीं था। आप कारोबार के मालिक ही नहीं हैं, आपके नाम से कोई कारोबार नहीं है, लेकिन आपके एहसासों में 21 गुना इजाफा हो रहा है। 1992 में मरियम नवाज 19 साल की हो गई है और पनामा पेपर्स के इंकशाफ के बाद पाकिस्तान की तहकीकाती एजेंसियों ने तहकीकात का आगाज कर दिया। शरीफ खानदान के माली मामला मुश्तरका तहकीकाती टीम के बुनियादी तौर पर पता चला कि नवाज शरीफ इन असासों का जवाब पेश नहीं कर सके जो उन्होंने अपने मालूम ज़राए आमदन से बनाए थे, और ये अहम इल्ज़ामात में से एक था। मामला फौजदारी कार्रवाई के लिए भेज दिया गया था। फौजदारी इस्तिखासे में एक मुकदमा चला जो तकरीबन 1 साल तक चलता रहा, और इस मुकदमे में वो अपनी जायदाद की असलियत नहीं बता सके जो उन्होंने नामालूम ज़राए आमदन से बनाए थे, और इस मुकदमे में जनाब की तरफ से एक भी जवाब नहीं आया। शरीफ खानदान की दौलत की असलियत के बारे में या लंदन में इनके 4 एवनफील्ड फ्लैट्स की वजाहत के बारे में। कहाँ है वो पैसे का मैदान जिसे वो कभी साबित नहीं कर सकते। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दौलतमंद है, लेकिन इनकी दौलत की असलियत एक मुअम्मा बनी हुई है। वो फ्लैट जिसमें आप रह रहे हैं, इस वक्त मेफेयर में पाकिस्तानी अखबार में असल वो नाम आया पिछले साल इन 4 में से एक खबर जो आपके वालिद गैर तौर पर खरीदी थी मुख्तलिफ स्विस और ऑफशोर कंपनियों के ज़राओं से। जो लोग असल में हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो अदालतों में जाकर साबित क्यों नहीं करते? लेकिन आप जानते हैं आप जिस फ्लैट में रह रहे हैं उसका मालिक कौन है? ठीक है, मगर ये अभी कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं? लेकिन ये वो सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि फ्लैट किसका है? ठीक है, ये किराए पर है, मैं किराए की बुनियाद पर रहता हूँ जो पाकिस्तान से हर माह आता है। आप इसका ज़ाती तौर पर किराया देते हैं या पैसा पाकिस्तान से आता है? पैसा पाकिस्तान से आता है। मैं बिल्कुल किसी दूसरी तालिब इल्म की तरह हूँ जो अपने वालिदैन के सहारे पर है। ज़रूरी नहीं कि मुझे ये मालूम हो हक़ाइक़ क्या है और फ्लैट का मालिक कौन है और कौन किराया अदा करता है और कौन मेरी ज़िंदगी के वसाइल चलाता है। ख़ानदान इस सब का मुस्तहिक है। ये मेरा कसूर नहीं कि मैं एक अमीर घराने में पैदा हुआ। एक अमीर घराने में मेरे दादा ने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है। जब आप इनसे पूछते हैं कि ये आपको कहाँ से मिला, तो वो आपको अपने मरहूम दादा की कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। आज़ादी के वक्त हम हिंदुस्तान से आए थे, हमारे कारोबार है। संजीदगी से बात करें तो दुनिया में कोई ऐसा कारोबार नहीं जिसमें मनी ट्रेल ना हो। अगर आप इनकी टैक्स फाइलिंग को देखें तो ये एक बड़ा सनती ख़ानदान के तौर पर सामने नहीं आता। शरीफ ख़ानदान को पाकिस्तान के अमीर ख़ानदानों में कभी शामिल नहीं किया गया, लेकिन अब अगर आप पाकिस्तान के अमीर तरीन ख़ानदानों की फहरिस्त बनाएं फिर यकीनी तौर पर शरीफ टॉप 3 में शामिल होंगे, शायद टॉप 5 में, क्योंकि इनकी होल्डिंग्स की सही रकम कि वो कितनी है बरतानिया में, लग्जमबर्ग में, मुत्तहिदा अरब अमीरात में और सऊदी अरेबिया में, उसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। मुख्तलिफ बैंक के खातों में कितनी है ये मालूम नहीं, या $4 बिलियन है या $5 बिलियन है, ये किसी को मालूम नहीं। दिसंबर 2018 में पनामा पेपर के इंकशाफ के नतीजे में नवाज शरीफ और इनकी बेटी को करप्शन के इल्ज़ाम में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, मगर नवाज शरीफ को तिब्बी इमदाद के लिए जमानत मिल गई। लंदन में इलाज और लंदन से पाकिस्तान वापसी आने से इनकार। नवाज शरीफ का दावा है कि इनका गिरना पाकिस्तानी फौज की साजिश है। बिजली का बिल बिजली बनकर गरीब पर गिर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। दवाई ना मिलने से मेरे पाकिस्तान का गरीब मर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा।
गरीब की रोटी 10 रुपए की हो गई है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। और जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। आपने नवाज शरीफ को बागी कहना है, जरूर कहिए। गद्दार कहना है, जरूर कहिए। इश्तिहारी कहना है, जरूर कहिए। हाई जैकर कहना है, जरूर कहिए। लेकिन नवाज शरीफ अपने गरीब और मजलूम आवाज की आवाज बनता रहेगा। हमने प्रीति पटेल MP होम ऑफिस मिनिस्टर से रब्ता किया। इनसे पूछने की कोशिश की कि नवाज शरीफ जो अपने बरतानिया वीज़े से 2 साल ज़ायद काम कर चुके हैं, इनको बरतानिया से बाहर क्यों नहीं पाकिस्तान के हवाले किया गया। प्रीति पटेल मुल्क बदल करने के लिए बेचैन थी। होम ऑफिस के अपने वक्त के दौरान इसके बावजूद उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी। होम ऑफिस MP प्रीति पटेल इंटरव्यू के लिए राजी नहीं हुई। हमने नेशनल क्राइम एजेंसी से भी रब्ता करने की कोशिश करी। हम जानना चाहते थे कि नवाज शरीफ के असासों की कोई बामाने तहकीकात क्यों नहीं की गई, मगर NCA हमसे बात करने पर राजी नहीं हुआ। नवाज शरीफ खानदान के वाहिद फर्द नहीं थे जिनके लंदन में अपने घर बनाए हुए थे। लंदन शरीफ खानदान का दूसरा घर है। हसन नवाज लंदन में है, हुसैन नवाज लंदन में है, हुसैन के बच्चे जकरिया और एक और बेटा यहाँ है ना, हसन के भी बच्चे यहाँ हैं, नवाज शरीफ भी यहाँ हैं। फिर अगर आप अली डार को देखें तो ये कौन है? नवाज शरीफ के दामाद आसमान नवाज शरीफ, जो सबसे छोटी है। नवाज शरीफ की बेटी वो यहाँ है, इसहाक डार यहाँ है। फिर शहबाज शरीफ की फैमिली भी यहाँ है, सुलेमान शहबाज भी यहाँ है, अली इमरान जो उनके दरअसल दामाद है वो भी यहाँ है। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान भी इसी मुल्क में है और वो भी असल में यही है। अली इमरान तो पाकिस्तान में मतलूब है, इसहाक डार भी पाकिस्तान को मतलूब है। असल में ये सारे तमाम लोग पाकिस्तान को मतलूब है। तीसरी दुनिया में पाकिस्तान में बैठ के लोग उस पर नज़र डालें कि ज़्यादातर वो लोग मतलूब हैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, मगर बरतानिया में इन्हें पनाह मिलती। ये मुझे कभी समझ नहीं आया। लंदन उनकी अपनी इंतखाब की मंजिल है। सियासी तौर पर बेनकाब अफराद और इनके ख़ानदान के अफराद जिन्होंने बहुत ज़्यादा रकम जमा कर रखी है, जिन्होंने अपने आमदन से ज़्यादा असासे जमा किए हुए, ये असासा और पैसा फिर मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ब्रिटिश के ऑफशोर कंपनियों में मुंतकिल किया जाता है और उसको वहाँ जमा किया जाता है, जहाँ इस पैसे की मिल्कियत को मुबहम कर दिया जाता है और पैसे फिर आलमी माशियत में दोबारा लगाया। कैपिटल फ्लाइट तरक्की पजीर ममालिक में मौजूद है और वहाँ बहुत तफ्तीश पाई जाती है। सरमाया की परवाज़ एक बहुत बड़ा मसला है, मगर ये सिर्फ हमारे ही ज़माने में नहीं हुआ, इसकी एक बहुत बड़ी तारीख भी है। इसका असर बराह रास्त मईशत पर पड़ता है। इशू ये है कि हमारी करेंसी ठीक नहीं चल रही और उसकी कदर बढ़ाने के लिए भी हमारे लिए मुश्किलात फेस हो रही हैं, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक कैपिटल फ्लाइट से है। FATF या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक बैन हुकूमती मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत पर नज़र रखने वाला इदारा। पेरिस में जिसका हेडक्वार्टर था, उसने पाकिस्तान को अपने दायरे इख्तियार के ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। हमारे पास तकरीबन हर सतह पर हमारे मालियाती निज़ाम को मज़ीद काबिल रसाई बनाया गया है। मालूमात का तबादला होता है। हम हर मनी लॉन्ड्रिंग केस की पैरवी कर रहे हैं जहां तक हम पैरवी कर सकते हैं, मगर अभी भी मिसिंग एलिमेंट इसमें यह है कि दूसरे ममालिक का ताउन हमारे साथ नहीं है। और कभी हमें हैरत भी होती है कि हम ग्रे लिस्ट में हैं जिससे पैसा लिया गया है, और जहां पैसा पड़ा हुआ है वो ममालिक ग्रे लिस्ट में नहीं है। तो हम भी फिर यही सोचते हैं कि हम क्यों ग्रे लिस्ट पे हैं। हमने इंटरव्यू के लिए FATF से रब्ता करने की कोशिश की, मगर FATF ने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। हम FATF से पूछना चाहते थे कि ममालिक जैसे स्विट्ज़रलैंड और लग्जमबर्ग और UK इतने साफ सुथरे कैसे हैं जो खुद एज अ ममालिक मनी लॉन्ड्रिंग के सेंटर बने हुए हैं, और जहां अरबों और $60
غیر قانونی طور پہ دوبارہ لگایا جاتا ہے. پیسہ یہاں سے چوری ہوتا ہے اور چھپایا جاتا ہے ترقی یافتہ ممالک میں اور ترقی یافتہ دنیا میں. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ صرف پاکستانی نظام کا قصور نہیں ہے بلکہ باہر جانے والے ممالک میں جہاں یہ پیسہ جا رہا ہے ان کا بھی کوئی قصور ہے. میں جو سوال کرتا ہوں وہ دوہرے معیار کے اوپر ہے. تو اگر آپ پاکستان جیسے ملک سے ایک طرف کہیں کہ آپ کے پاس زیادہ اوپننس اور زیادہ چیکنگ ہونی چاہیے تو ہم بدلے میں دوسرے ممالک سے بھی ایسے ہی توقع رکھتے ہیں جب ہم کسی سے تفتیش کر رہے ہوتے ہیں. ہم مثلاً اگر سوئٹزرلینڈ کے اداروں کو کوئی خط لکھتے ہیں کہ فلانا A% جو ہے اس کے آپ کے ملک میں بینک اکاؤنٹ ہے, ہمیں اس کی برانچ کا نہیں پتہ, ہمیں اس کا اکاؤنٹ نمبر نہیں جانتے, لیکن وہ یقینی طور پر سسٹم میں ہے اور اس کی شناخت, تاریخ پیدائش سب کچھ مشترکہ ہے اور ہم معلومات حاصل کریں گے تو شاید 1 یا 2 سال بعد ہمیں کچھ سوالات موصول ہوں گے. اس میں ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ برانچ کی شناخت کر سکتے ہیں اور اکاؤنٹ نمبر ہمیں دے سکتے ہیں, جبکہ ہم پہلے سے ہی بتا سکتے ہیں اپنے درخواست میں کہ یہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن موجود نہیں ہے. جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو ہم نے برطانیہ کے حکام کے ساتھ انصاف کے نام پہ غیر رسمی بندوبست کیا اور ایک چھوٹا NCA اور احتسابی اقدام انسداد بدعنوانی یونٹ بھی قائم کیا جو NCA کے اندر ہی بنا, جس کی درخواست پر پاکستان نے مدد کرنا شروع کری. برطانیہ کی NCA ہوم آفس اور قومی جرائم کی ایجنسی غیر ملکی ریاستوں کی طرف سے باہمی قانونی تفتیش میں ہیلپ کرتی تھی. پاکستان نے متعدد درخواستیں دائر کی شریف خاندان کے لندن کے اثاثوں کے حوالے سے. شریف خاندان کی درخواست میں کافی ٹائم لگ رہا ہے, کچھ آسان اقدامات کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگا, جیسے مثال کے طور پر جیسے اثاثوں کو فریز کرنا اور برطانیہ میں اثاثوں کی سرگرمیوں کی چھان بین کرنا جب وہ فرد پاکستان میں سنگین جرم کے الزامات کا سامنا کر رہے ہوں یا سزا یافتہ ہوں. پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا, ہم نے اپنی تفتیش کری, لیکن کیا برطانیہ کی جانب سے کوئی تحقیقات ہوئی؟ ہمیں نہیں پتا. میر فیئر فلیٹس کا کیا ہوگا؟ حسن نواز کی پوری پراپرٹی پورٹ فولیو کا کیا ہوگا جو پیناما پیپرز میں سامنے آئے؟ لوگوں میں یہی تاثر جاتا ہے کہ وہ شخص اس طرح کے جرائم جو ارتکاب کرتا ہے یا جو کرپشن میں ملوث ہے وہ لندن میں میر فیئر فلیٹس میں مقیم ہے. ترقی پذیر ممالک کے لیے بنیادی مسائل مغربی ممالک ہیں. بدقسمتی سے یہاں برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک میں ہم انگلی اٹھانے میں بہت اچھے ہو سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ارے یہ وہاں تمہارے ملک میں کرپشن دیکھو ہو رہی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کرپشن کو سہولت فراہم کر رہے ہیں. ہم لانڈرنگ میں ملوث ہیں اور پبلک فنڈز کی لانڈرنگ میں, کیونکہ ہمارے پاس ریڈی میڈ شدہ نظام ہے جہاں بدعنوان لوگ اور افراد اپنا پیسہ چھپا سکتے ہیں, خرچ کر سکتے ہیں اور اپنا پیسہ صاف کر سکتے ہیں. لندن آف شور دنیا میں اس کا کردار منی لانڈرنگ کی جنت سمجھا جاتا ہے. یہ پناہ گاہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اگر آپ ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں غیر قانونی طور پہ کمائی گئی دولت آپ اسے گمنام طریقے سے کر سکتے ہیں اور آپ اسے نسبتاً کم چیک و بیلنس کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں ہم NCA سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے کس طرح کی مدد چاہیے, مگر ہم سے بات کرنے پہ NCA راضی نہیں ہوا. NCA برطانوی ہوم آفس کا ایک محکمہ ہے. ہم جاننا چاہتے تھے کہ کیا NCA وزارت سے باہر نکل کے ایسے حصہ بنا سکتی ہے جس کا استخاصہ کو ہدایت دی گئی تھی, حکومت کے مفادات کے بجائے جرم کی پابندی. فروری 2022 میں گارڈین نیوز پیپر نے ایک آرٹیکل لکھا کنزرویٹو منسٹر لارڈ فوکس کے بارے میں, جو ایک پبلک رجسٹر اوپن کرنا چاہتے تھے اوورسیز لوگوں کی UK میں پراپرٹیز 2017 سے لے کے 2018 تک. ان کو برطانیہ کے 4 گورنمنٹ کے اداروں نے اپروچ کیا اور ان کو بولا کہ یہ پبلک رجسٹر اوورسیز پراپرٹیز کا UK میں اس آئیڈیا کو ڈراپ کر دیں. لارڈ فوکس نے گارڈین کو بتایا کہ ہماری ریپوٹیشن قانون کی حکمرانی کی سب سے زیادہ بری ہے, جس کی وجہ سے ایسے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں ہمارے ملک میں جو قانون کی حکمرانی کو سب سے زیادہ نہیں مانتے اور ان ملکوں سے آتے ہیں جہاں اس کا کوئی وجود ہی نہیں. ہم نے اپروچ کیا FATF کو, NCA کو, فارن آفس اور جان گلین MP, اکنامک سیکرٹری ٹو ٹریجری اور پریٹی پٹیل کو.
ہوم آفس کی انچارج، مگر ان سب میں سے کوئی بھی ادارہ یا انڈیویجول اس ڈاکیومنٹری کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ مگر جب ہم نے عمران خان سے رابطہ کیا، اس وقت کے پاکستان کے پرائم منسٹر، تو انہوں نے ہم سے بات کرنے کی حامی بھری۔ Good to meet you. How are you? Very well, thank you. And you? So you're not going to be in the gallery. No, I will be out. So what is this? A sort of like a documentary? Yes, Or is it a question and answer? It's a documentary about individuals who become very wealthy by being at the central power and currently have a lot of wealth in London, especially in property. کرپشن صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، کرپشن دنیا کے سارے غریب ممالک کا ایشو ہے، بلکہ میرا تو ماننا ہے ممالک غریب ہی کرپشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ایلیٹ کی جو کرپشن ہے وہی ملک کو تباہ کرتی ہے، نہ کہ غریب طبقے کی کرپشن۔ اگر میں وزیر اعظم بن کے اپنے ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر بھجوانا چاہتا ہوں تو میں وہ اسی طرح کر سکتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے اداروں کو کمزور کر دوں تاکہ وہ میری کرپشن کو پروٹیکٹ کریں، تاکہ ادارے بھی کمزور ہو جائیں، ادارے بھی کرپٹ ہو جائیں اور طاقتور کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں۔ مغربی ملکوں کو آگے آنا پڑے گا اور منی لانڈرنگ کو اسی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا جیسے کہ دہشت گرد فائنانسنگ اور منشیات کی فائنانسنگ، کیونکہ دہشت گردی اور منشیات کا پیسہ مغربی ملکوں کو افیکٹ کرتا ہے، اس لیے وہاں کے لاز بہت اسٹرکٹ ہیں، اور غریب ملکوں سے جو پیسہ لوٹا جا رہا ہے اس کے لیے ہارڈلی کوئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ امیر ملکوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ یہ غریب ملکوں کی لوٹی ہوئی دولت ان کو واپس کر کے دیں، کیونکہ یہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہت سارے ممالک ہیں جو ہم غریب ملکوں سے جو پیسہ لوٹ کے وہاں پہ لے جایا جاتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بلینز آف ڈالرز جو ان کے ملک میں جاتے ہیں اور وہاں پراپرٹیز اور بزنسز میں جو ہمارے ملک سے چوری ہو کے گیا ہے، تو ان کے لیے کیا فائدہ ہے؟ نقصان تو ہمارے جیسے ملکوں کا ہوتا ہے۔ تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ وہ پیسہ واپس لے کے آئیں، اور ان کی کوئی نیت نہیں ہے کہ وہ ہمیں واپس یہ پیسہ بھیجیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کا سامنا چھوٹے ممالک کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے اب بہت مہنگے ترین وکلاء کو ہائر کرنا پڑے گا، کیونکہ بدقسمتی سے جو لاز بنے ہوئے ہیں، میں جنرلی امیر ممالک کی بات کر رہا ہوں کہ لاز ایسے بنے ہوئے ہیں جو ان چوروں کو فیور کرتے ہیں، اور اپنا پیسہ واپس لے کے آنا ایک نہایتی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اور عمران خان نے ہر فورم پہ آواز اٹھائی ہے کہ امیر ممالک کو غریب ممالک کا خیال رکھنا پڑے گا، اور خیال کا مطلب ہے جو لوٹی ہوئی دولت امیر ممالک میں انویسٹ ہو گئی ہے اس کو غریب ممالک کے لوگوں تک واپس لے آیا جائے۔ پاناما پیپرز میں شریف فیملی کی پراپرٹیز کے بارے میں صاف صاف واضح لکھا ہوا ہے، پراپرٹیز جو لندن کے بالکل سینٹر اور دل میں بنی ہوئی ہیں، اور برطانیہ کی حکومت صاف جانتی ہے کہ یہ شریف کی خریدی ہوئی پراپرٹیز منی لانڈر کے پیسے سے بنائی گئی ہیں۔ بین الاقوامی سیاست یہاں پہ ایک بہت بڑا کھیل کھیل رہی ہے۔ کچھ ممالک کا یہ ماننا ہے کہ جو ہمارا پیسہ ہے وہ ہمارا ہے، اور جو آپ کا پیسہ ہے وہ بھی ہمارا ہے، اور یہی مسئلہ برطانوی حکومت کے ساتھ بھی ہے۔ لیکس نے ہمیشہ دکھایا ہے کہ کرپٹ پولیٹیشنز نے سیکرٹ جگہوں کو یوز کیا ہے اپنے پیسہ لانڈر کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے، اور اس کو ری انویسٹ کرنے کے لیے گلوبل اکانومی میں۔ زیادہ تر فائنینشیل انسٹیٹیوشن اور یہ سیکرٹ جگہیں جہاں پہ پیسہ لانڈر ہو کے چھپایا جاتا ہے، یہ مغربی ممالکوں سے کنٹرول ہوا ہوتا ہے۔ عمران خان نے بار بار منی لانڈرنگ کے اوپر اور یہ فائنینشیل سیکرٹ جگہوں کے اوپر بار بار آواز اٹھائی اور ان انسٹیٹیوشنز کو چیلنج کیا کہ وہ یہ پولیٹیکل کرپٹ لوگوں کے پیسے کو ریویل کریں اور اس کے بارے میں لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں۔ اور بعد میں عمران خان نے CIA کو اپنے سرزمین پہ سائٹس آپریٹ کرنے سے منع بھی کیا اور ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی اپنائی۔ 7 مارچ 2022 میں
پاکستان کے ایمبیسڈر یو ایس نے ایک سیکرٹ کمیونیکے میں جو پاکستان کے ساتھ شیئر کیا اس میں بتایا ڈونلڈ لو ایک سینئر اسٹیٹ آفیشل یو ایس کے نے اس کو بولا کہ پاکستان امریکہ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اگر عمران خان کی حکومت ہٹا دی جائے۔ خان نے یو ایس کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے سازش کے ذریعے اس کی حکومت کو گرایا۔ خان نے یو ایس پہ الزام لگایا کہ آپ نے اندرونی لوگوں کے ساتھ مل کے اس کی حکومت کو گرایا ہے۔ اس الزام میں کوئی حقیقت نہیں۔ ہم نہیں الاؤ کریں گے کہ مس انفارمیشن، جھوٹ اور ڈس انفارمیشن کی بنیاد پہ پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات پہ کوئی اثر آئے یا کسی بھی ملک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پہ کوئی اثر آئے۔ پرائم منسٹر عمران خان کو حکومت سے ہٹا دیا گیا ہے اور پارلیمنٹیرینز نے مل کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو نیا وزیر اعظم منتخب کیا ہے۔ ایک نئی صبح شروع ہوئی ہے، ایک نیا آغاز ہوا ہے۔ اللہ نے کروڑوں لوگوں کی دعاؤں کو سن لیا ہے۔ جب شہباز شریف جو نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں ان کو پاکستان کا نیا وزیر اعظم منتخب کیا 11 اپریل 2022 کو، دی گارڈین میں ایک سٹوری آئی کہ شہباز شریف بہت ہی اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور ان کا پوئٹری سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، یہاں تک کہ بہت امپورٹنٹ میٹنگز کو بھی وہ بہت فیمس ریولوشنری پوئٹری کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ ان کے کچھ سب سے مشہور الفاظ جو انہوں نے پارلیمنٹ میں سب سے پہلا ادا کیے ہیں کہ آدمی کو اپنے ہر خواہش سے آزاد کر لینا چاہیے۔ عمران خان کا ماننا تھا کہ ان کو غیر ملکی سازش کے ذریعے اتارا گیا۔ یو ایس ایمبیسی میرے پارٹی کے لوگوں کو بلا رہی تھی جو میری حکومت سے ناخوش تھے، اور وہ سب سے پہلے تھے جو لوٹے بنے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو $1 ملین آفر کی گئی کہ وہ میرے دوسرے پارلیمنٹیرینز کو خرید لیں، جن میں سے کچھ لوگ پھر لوٹے بنے۔ اور جس دن ڈونلڈ لو کے میرے ایمبیسڈر سے بات ہوئی اس کے نیکسٹ ڈے ہی نو کانفیڈنس موشن پارلیمنٹ میں فائل ہو گیا۔ تو یہ سب کیا تھا؟ آپ نے کچھ بہت بڑے الزامات لگائے ہیں۔ یہ الزامات نہیں ہے، اس کے میرے پاس ثبوت ہیں۔ میں امریکہ پر کیوں الزام لگاؤں گا جب تک کہ میرے پاس ٹھوس ثبوت نہیں ہوں گے؟ یہ ایک سرکاری میسج تھا جو ہمیں ہمارے ایمبیسڈر کو دیا گیا تھا اور نوٹ ٹیکرز نے اس کے نوٹ لیے تھے، جو مجھے ریسیو ہوا اور ہمارے صدر کو بھی ریسیو ہوا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی دیا گیا۔ نہ صرف ایک جمہوری حکومت کو ایک سازش کے ذریعے اتارا گیا بلکہ ہمارے اوپر چوروں کو مسلط کیا گیا۔ 60% سے زیادہ لوگ جو ابھی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب مجرم ہیں اور بیل کے اوپر رہا ہوئے ہیں۔ اس وقت کے پرائم منسٹر کو کرپشن کے سکینڈل میں سزا ہونے والی تھی جس میں انہوں نے بلینز آف روپیز کی منی لانڈرنگ کی ہے، اور اس کے بیٹے بھی۔ شریف فیملی کا فارمولا ہے کہ سارے امپورٹنٹ پوزیشنز پہ لوگوں کو خرید، چاہے وہ میڈیا کے لوگ، جرنلسٹ جو آپ کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہوں اور آپ کے لیے آپ کی سائیڈ لیں کہ اس ملک کو صرف شریف فیملی ہی بچا سکتی ہے۔ جب جنرلز ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو بھی کوئی حکومی عہدہ دے دیا جاتا ہے، جب ججز ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، صحافیوں کو بھی گورنمنٹ میں امپورٹنٹ پوزیشن دے دی جاتی ہیں اور وہ خوشی خوشی یہ پوزیشن ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ پورا فارمولا ہی ان کے لیے کام کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مرڈر کر کے بھی اس ملک میں بچ سکتے ہیں۔ نواز شریف یہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر آپ پاور میں نہ بھی ہوں مگر اگر آپ ٹائم ضائع کریں، اگر آپ ٹائم گین کریں اور ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کریں اپنے کیسز کے لیے، تو جب آپ واپس پاور میں آئیں گے تو آپ کو کلین چٹ مل سکتی ہے۔ تو میرے خیال سے اس دفعہ بھی شریف فیملی اسی حکمت عملی پہ کام کر رہی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو جرم کیے ہیں وہ اس سے بچ سکتے ہیں، اور شریف فیملی کو ان سے بہت فائدہ ہوا ہے جو ان کے انٹرنیشنل بین الاقوامی دوست ہیں، جو ہمیشہ ان کے برے وقتوں پہ آ کے ان کے لیے ڈیلز کر کے جاتے ہیں حکومت کے ساتھ ان کو بچانے کے لیے۔ کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کو اپنے ذرائع سے زیادہ دولت بنانی ہے تو آپ کو ان کے قریب ہونا پڑے گا جو رولز بنا رہے ہیں یا جو رولز کی یقین دہانی کر رہے ہیں۔ جب شہباز شریف کی کوئلیشن حکومت بنی تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے یہ کیا کہ نیب کے ادارے کی پاور کو ریسٹرکٹ کیا گیا، جس کا کام تھا کہ وہ پولیٹیشنز کے کرپشنز کو بے نقاب کرے اور ان کی تفتیش کرے۔ اور جو امینڈمنٹ جون 22 میں پاس ہوئی وہ پچھلے کیسز کے اوپر بھی اس کا
इफेक्ट होता था, जिसमें लिखा हुआ था कि कोर्ट को फैसला 1 साल के अंदर अंदर सुनाना पड़ेगा और उनको अगर पकड़ते हुए सबूत नहीं दिखाया गया, अब जिस ऑफिसर ने उनको पकड़ा है वो 5 साल जेल भुगत सकता है गलत रेफरेंस फाइल करने के सिलसिले में। डॉक्टर रिजवान मोहम्मद 47 साल के चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो शहबाज शरीफ और उसकी फैमिली पे तफ्तीश कर रहे थे रमजान शुगर मिल के केस पे, एक अचानक हार्ट अटैक से मर गए 9 मई 2022 को। एक और तफ्तीशी ऑफिसर जो सेम केस पे काम कर रहा था उसको भी हार्ट अटैक हुआ और अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। मलिक मसूद जो तफ्तीशी टीम के मुताबिक 3.7 अरब रुपए शरीफ फैमिली को मनी लॉन्ड्रिंग करने में मुलव्विस था और वो तफ्तीशी टीम के साथ कोऑपरेट कर रहा था, वो भी अचानक हार्ट अटैक से 7 जून 2022 को इंतकाल कर गया। ये 49 साल का आदमी रमजान शुगर मिल पे एक टी बॉय था जिसकी सालाना सैलरी $300 थी शरीफ फैमिली की फैक्ट्री में काम करने के सिलसिले में। वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक लंदन दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन शहर समझा जाता है, न्यूयॉर्क से भी आगे। इसी वजह से लंदन पॉलिटिकली करप्ट लोगों के लिए एक खेलने की जगह समझी जाती है। पाकिस्तान के शरीफ, अज़रबैजान के आलियास और केन्या के केन्याटास, वैसे बहुत सारे पॉलिटिकल फैमिलीज अपने ज़रायों से ज़्यादा असासे उन्होंने बनाए हुए हैं और अरबों पाउंड की प्रॉपर्टी लंदन में खरीदी हुई है। लंदन प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ पे 45 मुल्कों से ज़्यादा लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। ब्रिटिश ऑफशोर आइलैंड्स में पैसा छुपाने की बेहतरीन जगह है और यहाँ पे टैक्स इवेजन भी हो सकता है। लंदन में 84,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो बेनामी हैं। ब्रिटिश हुकूमत ने बार बार ऐसे पैसे को पकड़ने की रजामंदी दिखाई है मगर हमेशा ही अपना वादा पूरे करने में नाकाम रहे हैं। ये ऐसे कमज़ोर कानून बनाए हैं जिसका इतलाक ही नहीं हो पाता। लंदन ऐसे सयाहों के लिए सबसे बेहतरीन जगह है जहाँ पे वो अपने निकात को चुप करा सकते हैं और करप्ट लोगों के लिए एक जन्नत है। इमरान खान ने बहुत सालों तक ब्रिटिश हुकूमत के साथ काम करने की कोशिश की ताकि पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा वापस लाया जा सके। बहुत से दूसरे छोटे ममालिक ने भी ऐसी कोशिशें करी। हमने बहुत से बरतानिया के हुकूमती अदारों से रब्ता किया इस डॉक्यूमेंट्री में हिस्सा लेने के लिए, मगर किसी ने एक ने भी इसमें हिस्सा लेने के राज़ी नहीं हुए। FATF जो पेरिस में हेडक्वार्टर्ड है, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के गिरने के बाद अपने पहले रिव्यू में ये जाहिर किया कि पाकिस्तान ने वो सारे शराइत पूरे किए हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट से उनको रिमूव कर दिया जाए।